بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، دین زندہ رہتا ہے دینی مذاکرے سے اور دین کی فکر سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کے راستے سے مختلف شکلوں میں دینی مذاکرے ہوتے ہیں، دینی فکریں ہوتی ہے، اور اس کا اثر، اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے گھر میں تعلیم زندہ ہوئی اور مسجد میں آ کر میں نے قرآن و حدیث کی بات سنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے والے کی بات سنی، میری ذات کو بھی اس سے فائدہ ہوا، میرے گھرانے کو بھی فائدہ ہوا، میرے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوا۔ یہ مسلم ضابطہ ہے قرآن کا کہ دین باقی رہتا ہے دینی مذاکروں سے، دین کی بات کہنے سے، دین کی بات سننے سے۔ کہنے والا کہتا ہے وہ قرآن کی بات کہتا ہے، حدیث پاک کی بات کہتا ہے، اور سننے والا عمل کی نیت سے سنتا ہے تو دین وجود میں آتا ہے۔ اور جب عملی شکل میں آدمی اپنے آپ کو دیندار پیش کرتا ہے، یہ عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے بھی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری چلت پھرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، اور یہ دین اگر ایک شخص کی زندگی میں آیا تو وہ کامیاب، یہ دین اگر ایک گھرانے میں وجود میں آیا تو وہ گھرانہ اللہ کے یہاں کامیاب، ایک خاندان میں اگر یہ دین زندہ ہوا تو وہ خاندان کامیاب۔ پہلے زمانے میں خیر القرون میں بس اسی کی فکر کرائی جاتی تھی کہ ہر شخص کی زندگی میں ایمان کیسے زندہ ہو جائے، ایمان آیا ہے تو ایمان پختہ کیسے ہو، یقین مضبوط سے مضبوط کیسے بنے، کہ جو یقین اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، جس سے عبادات زندہ ہو جائے، معاشرت زندہ ہو جائے، معاملات زندہ ہو جائے، اور اخلاقیات زندہ ہو جائے۔ حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کی 5 لائنیں ہیں، ان تمام لائنوں پر ہمیں محنت کرنا ہے۔ ابتدا کرنا ہے ہمیں ایمانیات سے، ایمانیات والی لائن اگر ہماری مضبوط ہوگی اور یقین مضبوط ہوگا تو پھر عبادات کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی یقین کی مضبوطی، جس کو یقین ہے اللہ کے ایک ہونے پر نفع و نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہی ہے، جس اللہ نے آسمان و زمین کو وجود بخشا، زمین کو پانی پر بچھایا، پہاڑوں کو قائم کیا، جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، ہواؤں کے رخوں کو موڑتا ہے، سمندر میں کتنے لیٹر پانی ہے وہ سمندر کے پانی کے پیمانوں کو جانتا ہے، ایسی ذات، ایسی قدرت والی ذات جو چاہے تو جھٹکے میں ایک بستی کو کیا 100 بستیوں کو زمین دوز کر سکتا ہے، اس اللہ کی مجھے عبادت کرنا، اس اللہ کا کوئی حکم اس سے ٹوٹے نہیں،
چاہے وہ عبادات کی لائن کا ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی لائن کا ہو، یا معاشرتی اعتبار سے جو حقوق میرے ذمے ڈالے گئے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے کی برکت سے کہ میرے ماں باپ کے کیا حقوق میرے ذمے ہیں، میری اولاد کے کیا حقوق میرے ذمے ہیں، میرے بھائی بہنوں کے میرے ذمے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، ایک مسلمان اور ایک انسان کے کیا حقوق ہے، یہ تمام حقوق کا پابند بننا انسان کے لیے آسان، مارکیٹ میں جا کر معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا اس کے لیے آسان، وہ ذرا بھی یہ نہیں کہ دنیا کی محبت اور لالچ میں آ کر نفس اور شیطان کا شکار بن کر وہ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ نہ عبادت میں سستی ہو سکتی ہے، نہ معاملات میں، نہ اخلاقیات میں، نہ معاشرت میں۔ اخلاقی اعتبار سے وہ گر نہیں سکتا ہے کہ خود غرض بن کر وہ زندگی گزارے، جو آج دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ اپنا مطلب، میرا فائدہ کیا، میرا فائدہ کیا، مجھے کسی سے تکلیف نہ پہنچے، چاہے میری ذات سے ہزاروں کو تکلیف پہنچے، وہ ایسی زندگی پھر نہیں گزارے گی جس کا یقین مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ وہ رہتا ہے فرش پر، اس کا دماغ ہے عرش پر۔ ظاہر میں یہ چلتی پھرتی انسانیت کی شکل میں انسان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ یہاں کا باسی اور رہنے والا نہیں ہے، اس کا دماغ ہمیشہ قبر کے گھڑے پہ ہے، اس کا دماغ ہمیشہ آسمان پر اللہ کی ذات کے سامنے، جیسے ہمارے اسلاف زندگی گزارتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی بات کہتا اور حضرت کو کوئی بات کہنی ہوتی، جواب دینا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے، کوئی کام کرنا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جاتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو فرماتے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جنت کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اور دوزخ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سے بول مجھے بولنا ہے، کہ جو بول کر میں جنت میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں اور چاہوں تو دوزخ کے حوالے بھی ہو سکتا ہوں۔ پھر اپنے لیے تیار کرتا ہوں کہ مجھے وہ بول بولنے ہیں کہ جو بول بولنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ محنت سے، مشق سے، مجاہدوں سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے سامنے جنت اور جہنم کو رکھنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم کے قبر کے گھڑے کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہ اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، میرے بال سفید ہو چکی ہے، اتنی عمر میری گزر چکی ہے، اب میری زندگی کا وقت زیادہ نہیں رہا، اب زیادہ وقت نہیں رہا، میری ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی ضائع نہ ہو جائے، لا یعنی اور بیکار باتوں میں اور کاموں میں میں مشغول نہ ہو جاؤں، دنیا کی محبت میرے اوپر سوار نہ ہو جائے نشہ بن کر۔ یہ ہمیشہ فکر مند ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی بڑھاپے کی طرف زیادہ جا رہا ہو اور دنیا کی محبت اس کے اوپر سوار ہو۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نفر اللہ مرکزہ ہمیشہ دعا میں یہ جملے ارشاد فرماتے تھے، اے اللہ دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ میرے دل سے نکال دے، اے اللہ آخرت کی فکر عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں میں بھر دے۔ بہت ضروری ہے، جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا کی مایا یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جو مرتبے ملے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو درجات بتلائے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کا پروانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اور اللہ نے براہ راست قرآن مجید میں بیان کیا، یہ ویسے ہی نہیں ملا ہے۔ ان حضرات نے ایمان پر محنت کی، اور ایمان پر محنت کرنے کے ساتھ پھر اپنے ایمانی نور کو لے کر انہوں نے عبادات پر محنت کی، اخلاقیات پر محنت کی، معاشرت پر محنت کی اور معاملات پر محنت کی۔
یقین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت میں یا آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے۔ روایتوں میں آتا ہے اتنا یقین صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آیت الکرسی ہمیں ختم نہیں ہوتی تھی، ہم فرشتے کا نظارہ کرتے ہیں۔ رکن یمانی پر اتنے فرشتے رہتے ہیں، حجر اسود پر اتنے فرشتے رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اتنا یقین الحمدللہ حاصل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کہ ہم فرشتوں کا معائنہ کرتے تھے حجر اسود پر اور رکن یمانی پر۔ ایک بات آپ نے کہہ دی اور فرما دی، یقین کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے، سورہ فاتحہ سے ان کو شفا مل جاتی۔ آج پورا قرآن پڑھ کر ہم دم کرتے ہیں، شفا حاصل نہیں ہوتی، یقین نہیں، یقین کی کمزوری ہے۔ اسی لیے 100 سال سے حضرت مولانا الیاس صاحب نفر اللہ مرکزہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھاپ لیا اور سن لیا کہ اب ارتداد کا زمانہ آ رہا ہے، ارتداد کا زمانہ آ رہا ہے۔ اگر اس کام کو نہیں اٹھایا گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جہنم کے حوالے ہو جائے اور جہنم کے ایندھن بن جائے۔ دیکھ رہے ہیں آج اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی آج کتنے علاقے خالی پڑے، جہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 1000 آدمی مرتد ہو گئے، یہاں اتنے لاکھ آدمی اتنے سالوں میں مرتد ہو چکے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پیچھے ہمارے بڑوں نے محنتیں کی اور آج تک یہ فکر کرنے والے حضرات یہاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ فرشتہ نما انسانوں کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک نور برستا ہے، ایک نور اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اور ایک اللہ کی رحمت کی گھٹائیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہائے ہیں، کتنے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں، اللہ کو منوایا ہے، تب جا کر ہمارے گھروں میں یہ دین آیا۔ اور آج اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سب میں آ کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والے بن گئے، ورنہ ہماری قوم اور ہماری برادری کا کیا حال تھا ہمارے بڑے جانتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے۔ نہ جنازے کی نماز پڑھنا ہمیں آتا، جنازے کی نماز پڑھنے والا پورے شمالی گجرات میں احمد آباد سے اس طرف کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ وہی احمد آباد کے قریب میں دھوڑکا سے پیر صاحب آئیں گے اور جنازے کی نماز پڑھائیں۔ قربانی ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، پیر صاحب کی پڑی ہوئی چھری ہوگی تو اسی سے ذبح کر سکتے، علم ہی نہیں۔ اسی لیے جن حضرات نے یہ منظر دیکھا تھا اور اخیر میں کچھ دیکھا تھا، جیسا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، جب انہوں نے اپنے آخری عمر میں یہ ماحول پھر دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے اور بے ساختہ حضرت مولانا محمد نصیر صاحب نور اللہ مرکزہ کے لیے دعائیں نکلتی تھی اور فرماتے تھے کہ اخیر میں جا کر پھر حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرکزہ کی فکروں نے اور دعوت کے ساتھ اس قوم کو، اس برادری کو جو جوڑا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے اس قوم کے چار چاند لگائے۔ کوئی کس ملک میں جا کر پیوند خاک ہو گیا، کسی نے کس ملک میں جا کر اپنی قبر بنائی، کسی نے کس ملک میں جا کر اپنی قبر بنائی، یہ اللہ کی نسبت پر، یہ اللہ کے دین کی نسبت پر۔ آج ایک نہیں، ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ، ہزاروں قرآ، ہزاروں محدث اور مفسر ہماری برادری میں موجود، یہ اللہ نے نوازا۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گھر گھر میں ایسے علماء پیدا کیے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی محنتیں مسلسل چلی آئی۔ اللہ اس نعمت کو ہمیشہ باقی رکھے اور میرے بھائیوں باقی رہتی ہے محنت کرتے رہنے سے۔ اگر اس محنت میں جھول پڑی اور سستی آئی، کاہلی آئی اور ہم اپنے دنیا کے حوالے ہو گئے اور اس کام کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا تو پھر خدا یہ خیر فرمائے۔ بھی جانتا ہے، یہ مثال دنیا میں موجود ہے، بخارا، سمرقند، تاشقند، مرغینات، جہاں کی کتابیں آج ہر مدرسے میں ہمارے ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں کو پتہ نہیں ہے کہ بخاری شریف ہمارے باپ داداؤں نے لکھی،
ہمارے دادا نے لکھی، انہوں نے دیکھی تک نہیں۔ ابھی دیوبند سے ہمارے یہاں حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا جب بخارا کی جماعت آئی اور دارالعلوم دیوبند کے ہمارے حضرت محتمیم صاحب کتب خانے میں لے گئے اور بخاری شریف بتائی اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو ہم امام بخاری کے اولاد میں سے ہیں اور اب تک بخاری شریف نہیں دیکھی، دیکھو یہ تمہارے دادا نے بخاری شریف لکھی ہے۔ اور حضرت محتمیم صاحب نے ان کو سیاہ ستہ کا سیٹ ہدیے میں دیا، یہ لے کر گئے کہ ہم ہمارے خاندان والوں کو دکھائیں۔ کئی سالوں تک ان کے لیے اللہ کا نام لینا مشکل، قرآن کی زیارت کرنا مشکل۔ حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہم یہ قصہ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ جب روس کے حالات چھٹے اور ہمارے لیے کام کرنے کا ماحول بنا، جماعتیں روانہ ہوئی، محنت شروع ہوئی، پھر دوبارہ ایک عرب لوگ بس ویسے ہی گھومنے کے ارادے سے کہ جا کر دیکھے تو صحیح، اب کمیونسٹ کا زمانہ ختم ہوا ہے، 70-80 سال کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو 2-4 عرب ویسے ہی دیکھنے کی غرض سے گھوم رہے تھے۔ اچانک ایک بڑھیا بلاتی، جب ان کو اس لباس میں دیکھا، بلاتی ہے اور بات کرتی ہے کہ بیٹا تمہارے پاس قرآن شریف ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم بہت سی دفعہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس قرآن مجید ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ بھی ڈر رہے تھے، ابھی حالات کھلے ہی تھے۔ کہا نہیں ہے۔ کہا بیٹا آئندہ آؤ تو قرآن مجید ذرا لے کر آنا۔ کہا انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ یہ لوگ گئے، پھر جب دوبارہ گئے ہیں انہوں نے اس بڑھیا کے سامنے جب قرآن مجید پیش کیا ہے، زار و قطار یہ بڑھیا رونے لگی اور پھر گھر میں گئی، ایک صندوق لے آئی اور صندوق ہدیے میں دی۔ انہوں نے کھولا تو سونے اور چاندی کے زیورات سے پورا بھرا ہوا ہے۔ کہا ہمیں اس مادیات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے موت سے پہلے پھر دوبارہ قرآن کی زیارت کرا دے، پھر دوبارہ مجھے قرآن کی زیارت کرا دے جو میں نے بچپن میں دیکھا۔ میں قرآن کی زیارت سے محروم ہو کر تیرے پاس نہ آؤں بلکہ دنیا میں یہ قرآن دیکھوں۔ یہ قرآن کی زیارت کے لیے میں تڑپ رہی تھی، تمہارا احسان ہے، میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ جو تجھے پیش کرے گا میں اس کو پہلے ہی مرحلے میں یہ ہدیہ دوں۔ آج ہمیں مسلمانوں کے گھر میں اور دینداروں کے گھر میں پیدا ہونے کی برکت سے بہت ساری دینی معلومات ملی، قرآن ملا۔ آج قرآن ہندوستانوں میں ہمارے گھروں میں بند ہے، پڑھنے کی توفیق تو حال ہو رہی ہے، اور وہ بڑی عمر کے لوگ ماشاءاللہ جو مسیح وال جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، دیندار ہیں، وہ تلاوت کر لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بار بار کہتے رہنے کی وجہ سے اور ان کو بھی دینی ماحول میں بھیجتے رہنے کی وجہ سے جاؤ بیان ہے، آج بیان ہے، وہ بیانات اور دین کی باتیں کانوں میں پڑھتے رہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی۔ باہر نکلیے، ہمارے گجرات سے باہر راجستھان میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ رمضان میں جب جاتی ہے جماعت، ہمارے ہی ساتھی بتا رہے تھے کہ رمضان میں جب ہم لوگ گئے تو گھر سے اندر سے پانی لے کر پیش کرتے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پورے گاؤں کے گاؤں ایسے بھرے پڑے۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت سی جگہوں پر جب جانا ہوا وہ بتاتے تھے کہ جماعتیں بمبئی کی آتی تھی، بمبئی کی جماعتیں ماشاءاللہ خوب کھاتی بھی ہے اور خوب کھلاتی بھی ہے اور محنتیں کرتی تھی اور لوگوں کو لا کر ناشتہ کرواتی اور کھلاتی اور ان کو اس راستے سے پھر مانوس کر کے ان کو نمازی بناتی۔ بہت سے علاقوں میں کام ہوا اور آج بھی بہت سے علاقے ایسے کورے اور خالی پڑے ہیں کہ جہاں یہ ارتداد پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے گجرات میں ایسے بہت سے، مہاراشٹر میں ایسے علاقے،
ابھی مہاراشٹر کے ہی اورنگ آباد کے مفتی صاحب مولانا تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، وہ بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اورنگ آباد کے قریب میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو حساب بھی بتایا تھا کہ ہم نے جائزہ میرے بھائی اور بزرگ، ایک آدمی بھی اگر ہمارے ذریعے سے ہدایت پر آ گئے ہزاروں سو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایک آدمی بھی میرے بھائی اور بزرگوں ہمارے ذریعے سے نمازی بن گیا ہماری مغفرت کے لیے کافی۔ کچھ تو چھوڑ کر جائے، کچھ تو چھوڑ کر جائے، ہم بانجھ بن کر نہ مرے، جو حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہمیں بانجھ بن کر نہیں مرنا ہے، ہمیں بانجھ بن کر نہیں مرنا ہے، بلکہ افراد تیار کر کے جائیں کہ ہمارے ذریعے سے 50 آدمی نمازی بن چکے ہو، ہزاروں آدمی نمازی بن چکے ہو۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا نور اللہ مرقدہ، حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے مولوی یونس میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اتنی جماعتیں نکالو، میں کہوں گا اتنی الحمدللہ تم نکال لیتے، بس اب تو یہ کہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں ایک بھی بے نمازی باقی نہ رہے، ایک بھی بے نمازی باقی نہ رہے، ایک بھی بے نمازی باقی نہ رہے، اس کی محنت کرو۔ ایک حضرت مولانا یونس صاحب پونا نور اللہ مرقدہ، معمولی سے آدمی مسجد کے اندر امامت کرانے والے، لیکن جا کر پیدل جماعت میں خود گئے اور ہزاروں جماعتیں نکالی، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ مہاراشٹر میں دین ہے اور دین زندہ ہو، اور آج ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ دین کی فکر کرنے والے لوگ آج پیدا ہوئے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ موت تک اس جماعت سے، اس کام سے وابستہ رہنے کی اور محبت کی نظر سے دیکھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس جماعت کے ساتھ تائید غیبی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے میں اس جماعت کے ساتھ ربانی لہریں دیکھتا ہوں۔ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ کہیں بھی پڑھاؤ اس جماعت کی تائید کرنا، اس جماعت کی تائید کرنا، اور وقت ملے تو اس میں اپنی شرکت کو بھی سعادت سمجھنا، اپنی شرکت کو بھی سعادت سمجھنا، اس کی تائید کرنا۔ حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، شیخ الحدیث سہارنپور، وہ فرماتے تھے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اجتماعات میں ظاہری جسم کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دعاؤں کے ذریعے سے ہر اجتماع میں شریک ہوتا ہوں، ہر اجتماع کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ جس لائن سے بھی جو حضرات دین کی محنت کر رہے ہیں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں، جسمانی شریک نہیں ہو سکتے ہیں، دعا کے ذریعے ہم ضرور شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بخیل آدمی ہے کہ دعا کے ذریعے سے بھی شریک نہ ہو۔ ایسے اچھے کام کہ جس کام سے دین زندہ ہو رہا ہو، جو نبیوں والا کام ہو، جو نبیوں جس کام کے لیے اللہ نے اپنے پاک نبیوں کو بھیجا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے تو ہمیں ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا، جیسا کہ صحابہ کرام کو حاصل ایک جملے سے اپنے دنیا کے کام بھی ان کے لیے نکلتے، کام تو ان کے بھی اٹکتے، کام ان کے بھی اٹکتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنا دکھ ظاہر کیا کہ میرے گھر میں اولاد زیادہ ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہو، میں اکیلا ہوں، میری محنت مزدوری کا لایا ہوا میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، بہت پریشان حال رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، مقدر کہ اللہ روزی دے گا، لیکن سبب کے طور پر جیسے محنت کرتے ہو ویسے ایک عمل یہ بھی کر لو کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو اور درود شریف پڑھو، اللہ تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقین کے ساتھ میں نے یہ کام جب کرنا شروع کیا ہے، مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ بڑا مالدار کوئی نہیں۔ یقین چاہیے۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اونچا گھرانہ، اور ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ دیا ہے حجاج بن یوسف جیسے ظالم آدمی۔ اس نے پیغام پہنچایا، اے عبداللہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہاں کہے تو مصیبت، نہ کہے تو مصیبت، ہاں کہے گا تو ظالم کے پنجے میں جائے گی، نہ کہے تو خود پھانسی کے پھندے پر جائے گی، کیا کریں؟
بعد میں ان کو ایک بات یاد آئی اور گھر والوں کے سامنے مشورے میں طے کیا بیٹی میں تمہارا نکاح کراؤں گا، اور یقین کے ساتھ تمہیں بھی ایک عمل کرنا ہے، میں بھی عمل کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو 3 جملے اللہ کی تعریف کے بولتا ہے اللہ کے لیے اور یقین کے ساتھ بولتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹا جب تم رخصت ہو کر جاؤ اور حجاج ابن یوسف جب گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو، اس وقت میں یہ جملے اللہ سے کہہ کر اللہ سے اس کی پناہ مانگنا، انشاءاللہ وہ تمہارے قریب نہیں ہو سکے گا۔ یقین تھا، یقین تھا، یقین کے ساتھ اس بیٹی نے جب پڑھا ہے حجاج ابن یوسف آیا تو دروازے تک آیا ہے، دروازے سے آگے چلنے کی ایک قدم بھی اس کی ہمت نہیں۔ جیسے اس نے مجبور کیا تھا ان کو نکاح کرنے پر، ایسے ہی آج مجبور ہو گیا طلاق دینے اور کہا کہ میں جس ارادے سے آیا تھا اور میں نے نکاح کیا اور نکاح کر کے اب یہاں پر بیوی کے پاس گھر میں داخل ہو رہا تھا، فوراً اس نے وہیں پر طلاق دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ واقعات حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ قدموں نے لکھی، یہ یقین بنانے کے لیے کہ یہ واقعات سننے سے ہمیں بھی اپنے اندر یقین پیدا کرنا چاہیے اور یقین آنا چاہیے کہ قرآن میں، حدیث میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں 100% کامیابی ہے۔ وہ اللہ بڑا ہے۔ آج ہم اسباب کے غلام بن چکے، اسباب کے غلام بن چکے۔ آج ہمارا یقین دکانوں پر ہے، آج ہمارا یقین کاروبار پر ہے، آج ہمارا یقین دنیاوی صلاحیتوں پر ہے کہ جب تک میرے بیٹے میں دنیاوی صلاحیت نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، معاشرے میں ہمارا کیریئر درست نہیں ہو سکتا۔ بس اسی چکر میں اور اسی کے شکار ہو کر ہم بنے ہوئے ہیں اور دنیا ہمیں شکار بنائے ہوئے ہے نفس اور شیطان، اور نفس اور شیطانی ذہنیت رکھنے والے جو انسان جی رہے ہیں، جن کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی نہیں ہے، وہ ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، کھٹاٹوپ اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ وہ خدا تو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے تک روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ایک مرتبہ فرمایا یا رازق الغراب المعاب فی العش، وہ کائی کائی کرنے والے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے تک روزی پہنچانے والے خدا۔ محدثین نے اللہ اور نکالا کہ آپ نے کوے کے بچے کی مثال کیوں، کوے کے بچے کی مثال کیوں دی؟ وجہ معلوم کی کہ کوے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کالا نہیں ہوتا ہے، سفید اور لال ہوتا ہے، سفید اور سرخ مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بچے کو چھوڑ کر نر اور مادہ چلے جاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو کالے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ براہ راست اللہ اس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ مولویین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ تجربہ کیجیے کسی جگہ، اللہ براہ راست اس کوے کے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ کے غیبی نظام کی حرکت میں آنے کے بعد اس کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ چھپتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور براہ راست ہوتی ہے۔ ظاہری سبب کے طور پر نہ نر لا کر دے رہی ہے نہ مادہ کھلا رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کی روزی پہنچا دے گا۔ تو وہ کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے تک روزی پہنچانے پر قادر ہے، کیا وہ خدا ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا جو اشرف المخلوقات ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے میں نہیں تھکا، خلقت السماوات السبع ولم أعي بخلقهن، میں نے 7 زمینیں بنائی میں نہیں تھکا، 7 سمندر بنائے میں نہیں تھکا، خلقت 7 أبحر ولم أعي بخلقهن، أفيعيني أن أسوق إليك رغيفتين يا عبد السوق، اے میرے برے بندے کیا تجھ تک 2 روٹی پہنچانے میں تھک جاؤں گا؟ 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، ما مستنا من لغوب، قرآن کہہ رہا ہے ہمیں تھکان نہیں ہوئی،
ہمیں تھکان نہیں ہوئی. اور حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا 2 روٹی پہنچانے میں تھک جاؤں گا؟ جس خدا نے آسمان بنائے اتنا، جس خدا نے زمین بنائی، فرشتے بنائے، اتنے بڑے فرشتے کہ ایک فرشتے کی انگوٹھے کی انگوٹھی پر 7 سمندر کھڑے موجود ہیں. ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ اتنا بڑا، 7 ابحر فی نقرۃ ابہامی، اس کے انگوٹھے کی انگوٹھی پر 7 سمندر موجود. علماء لکھتے ہیں اندازہ لگائیے کہ اس فرشتے کا انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا جس کی انگوٹھی پر 7 سمندر موجود ہیں. اس فرشتے کا جسم کتنا بڑا ہوگا اور اس فرشتے کو پیدا کرنے والا خدا کتنا بڑا ہوگا. میرے بھائیو، یہ یقین جمانے کی ضرورت. اتنے بڑے خدا کی ہم سے نافرمانی ہو، اتنے بڑے خدا کا کوئی حکم اس سے ٹوٹے، نماز وقت سے بے وقت ہو جائے، جھوٹ میری زبان سے آ جائے، دھوکہ کسی کو میں دے دوں، کسی کے بارے میں کینہ میرے دل میں رکھوں اور بے دینی کے ساتھ میں زندگی گزاروں، بے دینی کے ساتھ میری اولاد زندگی گزارے. ایک بے نمازی کی نحوستیں کتنے گھروں تک پہنچتی ہے، اور ایسا بے نمازی میرے گھر میں ہو کہ جب بے نمازی لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ کس ناپاک کے دل، کس ناپاک کے جسم میں مجھے اتار رہا ہے. اور وہ بھی نہیں چاہتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا ہے. حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دعوت برکاتہم ایک حدیث اکثر روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا تیل لے کر جا رہی اور اس کے ہاتھ سے وہ تشتری گر گئی اور تیل زمین پر جب پھیل گیا، یہ بڑھیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے امیر المومنین میرا تیل مجھے واپس چاہیے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس گڑیا کو اتنا تیل دے. تو کہا کہ امیر المومنین خبردار، مجھے وہ تیل نہیں چاہیے، مجھے تو وہی تیل چاہیے جو میرا ہے. تم امیر ہو، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کے دور کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، مجھے تو وہی چاہیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ گڑیا جو ہے وہ ماننے والی نہیں ہے، یہ اصرار کرتی ہی رہی، آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھی اور پرچی پر میرے بھائی اور بزرگوں کیا لکھا؟ زمین کو خطاب کیا ہے، اے زمین اس گڑیا کا تیل واپس کر دے. اگر تو نے اس گڑیا کا تیل واپس نہیں کیا تو خبردار تیری پشت کے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کر دوں. اس کے بعد پھر اپنے کارندے کو بھیجا کہ یہ پرچی اسی زمین پر اسی جگہ پر رکھ دینا. جب لا کر رکھی گئی ہے تو اتنا ہی تیل جتنا تھا گڑیا کا اس نے لیا اور آگے بڑھا. علماء نے لکھا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، بے نمازی کی کیا نحوستیں ہیں اور بے نمازی سے زمین بھی کتنی کانپتی ہے، بے نمازی سے زمین بھی کتنی کانپتی ہے اور اس کا احساس زمین کو کتنا ہے وہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. اور وہ بے نمازی ہمارے گھر میں ہو، ایک نہیں 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، اور پھر بھی ایک بچہ غلط رات کو دیر سے آتا ہے تو باپ رو رو کر بھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹا میری ناک مت کٹوانا، بیٹا تیرا دادا باعزت آدمی تھا، اس عزت کو تجھے باقی رکھنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تو میری عزت کو خاک میں ملا دے گا. 4 آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر مچھلے کے بڑے بڑے آنسو بھی ظاہری طور پر بھی بہاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عزت کی فکر ہے. آخرت میں بھی تو ہم سے سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم ذمہ دار ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے. ایک بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھو گی، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھو گی، بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کے بارے میں کیا تم نے فکر کی. یہ ذمہ دار ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے.
ایک دکان کے اندر ہمارا ملازم اگر کام کرتا ہے تو اس کی بھی دینداری کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کام اس سے لیا اور پیسے دے کر اس کو روانہ کر دیا، وہ بھی ہمارا ماتحت ہے، وہ بھی ہمارا ماتحت ہے۔ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری دکان میں، تمہاری فیکٹری میں جو کام کرنے والے تھے ان کے دنیا کی تو تم نے فکر کی، کبھی ان کو پریشانی لاحق ہوئی تو ان کو پیسے دیے، لیکن ان کی دینداری کی بھی فکر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جب ان کی فکر کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے تو ہماری اولاد تو ہماری ہے، ہمارے رشتہ دار تو ہمارے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے، جس آگ کے ایندھن لکڑیاں نہیں ہوگی بلکہ جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، سخت مزاج کے فرشتے اس کے پر قائم ہوں گے جو سختی سے اس کو عذاب دیں گے۔ اس آگ سے بچا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹوں کو، لیکن نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ہماری ذمہ داری ادا کر دی۔ تو قرآن ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر نارن کہا ہے، آگ سے بچاؤ، دنیا کی آگ سے جیسے تم اپنے بچے کو بچا سکتے ہو۔ چھوٹا بچہ ہے، آگ کو روشن دیکھ کر اگر اس کی طرف لپکتا ہے، کیا ماں اس کو سمجھانے پر اکتفا کرے گی؟ ماں سمجھا رہی ہے پھر بھی وہ بھاگ رہا ہے تو کیا یہ کہے گی کہ میں نے تو اس کو سمجھایا پھر بھی نہ مانے اور مرے تو میں کیا کروں؟ پکڑ کر اس کو باندھے گی۔ کسی بھی طریقے سے وہ جو جتن کر سکتی ہے، جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، اور کسی بھی حال میں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ کیا ایسی کوشش ہم نے کی؟ اور کیا حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح 900 سال اپنے بچے کو سمجھایا ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، اس طریقے سے اس تڑپ کے ساتھ کیا ہم نے اپنے بچے کو اتنے سال تک سمجھایا ہے؟ پھر کیسے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم معصوم قرار دیے جائیں گے اللہ کے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، آج معمولی سمجھ لیا آپ کی اولاد بھی اگر بے دین ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا کیریئر تو بنا لیا دنیاوی اعتبار سے لیکن تھوڑا سا بے دین ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نظر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا بے دین ہے یا عیسائی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر تھا اور لوگوں نے، گھر والوں نے بلایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے آدمی جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے ذرا دیکھ تو لو۔ دیکھا وہ مر چکا تھا، لیکن ڈاکٹر یوں کہہ رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، بس تھوڑی سی روح نکل چکی ہے، بس ایک چیز نکل چکی ہے، روح نکل چکی ہے، باقی ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب صحیح۔ کیا یہ ڈاکٹر کو کوئی عقل مند کہے گا؟ ایک معمولی سا عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھے گا کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے۔ یہ ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں ہے، ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ہم اتنے بڑے عقل مند ہیں کہ اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، پھر کیسے ہم بھی خود بے وقوف بن رہے ہیں؟ ایک معمولی سا بے دین ہے بس، باقی تو اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس نے اتنی ڈگری حاصل کر لی ہے، اس نے اتنی پڑھائی حاصل کر لی ہے، بس نماز نہیں پڑھتا ہے، دعا کیجیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسے اللہ والوں نے اپنی اولادوں کے لیے فکریں کی ہے، زاروں قطار اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، آنسو بہائے ہیں۔ نبیوں نے صحابہ کرام کو اللہ سے مانگا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، وہ ویسے ہی نہیں مانگا ہے، اور رات کے وقت میں اللہ کے سامنے بلبلائے، روئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شاید آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے، اتنے روئے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے رو رو کر آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت، گھر والے بہت بڑی نعمت، گھر کھلا ہوا ہے،
دنیا کے اعتبار سے نعمت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ یہی گھرانہ ہمارا جیسے یہاں پر ساتھ رہ رہے سب کے سب جنت کے محلات کے اندر بھی ہم مالک بن جائے اور جنت کے محلات کے بھی مستحق بن جائے اور وہاں بھی اکٹھا اور ایک ساتھ ہم رہنے والے بن جائے، اس کے لیے روزانہ مذاکرے کی ضرورت ہے، اس کے لیے روزانہ فکروں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے اولاد کو بھی راہ خدا میں نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ محسنین ہے، یہ محسنین ہے جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں جتنے بھی لوگ محنت کرنے والے ہیں، چاہے مسجد اور مدرسے کے متولی اور ٹرسٹی حضرات ہوں، چاہے مسجد وار جماعت کی فکر کرنے والے ہوں، پڑھانے والے اساتذہ ہوں، یہ سب دین کی فکروں کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کی محنتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خبردار ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے محروم ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی روایت ہے، سونے کا ٹکڑا بھیجا یمن سے، مال غنیمت میں ملا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا ہے تو آپ نے 4 آدمیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ ایک شخص بولا اور اس نے کہا ما عدلت، آپ نے انصاف نہیں کیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، یہی جملے آتے ہیں کہ انصاف نہیں کرتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ کہنا تو میرے بھائی بہت آسان ہے، جیسے یہ منافقین کہتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ چادر چرا لی ہے، چور ہے اللہ کے نبی، چور کا بھی الزام آیا۔ کبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کر رہے، انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دنیا کے لوگ جو ایمان سے خالی ہے لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا انصاف قائم کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ پھر بھی ان کو بھی کہنے والے تھے کہ اے عمر تم انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو فطری طور پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا ہے ما عدل، تم نے انصاف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اب جو جا رہا ہے یہ کہہ کر اس کی نسل میں دین باقی نہیں رکھے۔ ایک دیندار کے بارے میں، دین کے کام کو لے کر چلنے والے کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا فقرہ اور بھگتی کرتا ہے، یاد رکھیے دین اس کے گھرانے سے رخصت ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کسی عالم کے بارے میں مت کہو۔ یقین رکھیے کہ جو کسی عالم کے بارے میں کہتا ہے یا کسی حافظ کے بارے میں کہتا ہے، اللہ اس کے گھر میں کبھی حافظ کو جنم نہیں دیں گے، اللہ اس کے گھر میں کبھی عالم کو جنم نہیں دیں گے، اور اگر نعمت آئی ہے تو آگے نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبیوں سے چکے ہوتی تھی لیکن وہ وحی کا زمانہ تھا، درست کر دی جاتی تھی، متنبع کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں اور چکے ہوئی لیکن فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ احساس ہوتا تھا کہ یہاں ہم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، فوراً اس کا احساس ہوتا تھا، فوراً احساس ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اے بلال حبشی، تو بھی فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے تحقیر کے ساتھ کہا، اس سے غلطی ہو گئی، فوراً کہتے ہیں یا سیدی بلال، یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، اور پھر سو گئے اور کہا کہ بلال میرے بدن پر پاؤں